أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عقل سے، اس شعور سے، اس معرفت سے، اس عقیدت سے اور اس یقین سے نوازا ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر لحظہ جب بھی فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں تو یہ بات بسط اطمینان اور یہ اعلان بسط فخر کرتے ہیں کہ ہم فرش اعضا پر زمین پر بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہیں جو آسمانوں پر اللہ کر رہا ہے. اور یہ کام جسے کار ذکر اہل بیت کہتے ہیں، یہ ذکر اہل بیت ہی ذکر اللہ ہے. اور ہم مسلسل اپنے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اور ائمہ آیات کی روشنی میں یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک اللہ کے عبود الصالحین کو نہ پہچانا جائے. یعنی خود اللہ نے بتا دیا کہ معبود عبد کے ذریعے پہچانا جاتا. جب تک عبودیت کی منزل پر نہیں آؤ گے اس وقت تک معبودیت سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے اللہ نے اس دنیا میں اپنے کچھ ایسے خاص عباد اور خاص
عابدین رکھے ہیں کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا، اور جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، کہیں پر بھی آپ کو کسی روایت میں، کسی درایت میں، کسی قول میں، کسی حدیث میں آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کہا ہو کہ مجھے جبرائیل کے سجدوں پر فخر ہے۔ حالانکہ جبرائیل، اور چونکہ جبرائیل سید الملائکہ ہیں، اور جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، سب اس کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ایسی عبادت کہ وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں، ان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ جو فرشتے کروڑوں برس سے قیام میں ہیں وہ قیام ہی میں ہیں، جو فرشتے کروڑوں برس سے رکوع میں ہیں وہ رکوع ہی میں ہیں، جو فرشتے کروڑوں برس سے سجدے میں ہیں وہ سجدے ہی میں ہیں، جو فرشتے کروڑوں برس سے اس کے حکم پر، اس کے امر پر، اس کے امور کو بجا لا رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے امور کو مسلسل بجا لا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اپنی ذمہ داری سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتہ مأمور ہے اس بات پر کہ جہان میں اگر کہیں بھی کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو ہر گرنے والے پتے پر اور ہر جڑے ہوئے پتے پر ایک ملک موکل ہے، اور وہ اسی ڈیوٹی پر ہے جس ڈیوٹی پر اللہ نے اسے لگایا ہوا ہے۔ تو گویا ایک فرشتہ ہے کہ جو اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو درخت کے کسی پتے پر مامور ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ میں شاید بات آپ تک پہنچا نہ سکا، یعنی یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، خود معصوم کا ارشاد ہے کہ کوئی پتا درخت کا ایسا نہیں گرتا کہ وہ گرے اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، اور اس لیے معصوم نے کہہ دیا کہ ہر درخت کے ہر پتے پر، ایک ایک پتے پر ایک ایک ملک موکل ہے، اور وہ گرتا ہے پتا اور وہ اللہ تک اس کی اطلاع پہنچاتا ہے، حالانکہ اللہ اس اطلاع کا مجبور نہیں ہے۔ کی طرح سلامت رہیں آپ، اللہ اس ملک کا مجبور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جا کے بتائے تو اللہ کو علم ہوگا کہ ہاں کوئی پتا درخت سے گرا، اس لیے کہ درخت بنانے والا بھی اللہ ہے، اس درخت کی شاخیں نکالنے والا بھی اللہ ہے، اس شاخوں میں پتے نکالنے والا بھی اللہ ہے، اور پتوں پر ملک کو موکل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کسی کے علم کے دیے ہوئے علم کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم محیط ہے، اس کا علم لامحدود ہے، ہر جگہ اس کا علم پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ اس کے علم کی روشنی ہے، ہر جگہ اس کے علم کی ضیاء ہے۔ تو اب میں نے جملہ جہاں چھوڑا وہیں سے متصل ہوتا ہوں کہ گویا معرفت آپ کی ہے اور معرفت آپ کی بلندی پر ہے، اس لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی میں نے کیا کہا، ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، اور سجدہ مومن کی معراج ہوتا ہے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ملائکہ بھی مومن ہیں۔ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، میں بھی سمجھا دیتا ہوں، ملائکہ بھی مومن ہیں، ملائکہ بھی مومن ہیں، اور کیسے مومن ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر جب معراج پر بلند ہوئے اور آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو چاروں طرف نہ معلوم کروڑہا ملائکہ سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی، سب نے پیغمبر کو سلام کیا اور پیغمبر نے سب کا جواب سلام دیا۔ تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ از کلینی تا خمینی جس نے بھی احوال معراج لکھا ہے اس نے اس بات کو درج کیا۔ میں ہاشم بہرانی کی کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہر ملک نے پیغمبر کو سلام کیا تو پہلا کلام جو پیغمبر سے ملک کا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہلا کلمہ اور پہلا کلام یہ ہوتا تھا۔ دوسرا کلام یہ ہوتا تھا، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، پہلا کلام پیغمبر کو سلام، اور دوسرا جملہ ہر ملک کا یہی ہوتا تھا کہ آپ کا وسیع علی ابن ابی طالب کیسا، آپ کے وسیع کا کیا حال ہے، آپ نے وسیع کو کس عالم میں چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر ملک بھی علی والا ہے، اور
علی والے کو ایمان والا کہا جاتا ہے اور ایمان والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو جو فرمائی آپ نے، تو اب ہر ملک بھی مومن ہے۔ تو اب جب مومن سجدے میں جائے گا تو بھائی الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، جملہ ایک ہے جس کے لیے میں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ۔ اب کوئی ملک جو مومن ہے وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کے ذہن و تصور میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے سجدے میں اور ملک کے سجدے میں فرق ہے۔ ہمارے سجدے میں اور ملک کے سجدے میں فرق ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری جنگ کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں۔ پوری جنگ کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، کہاں سے حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کس طرف سے حملہ کرنا ہے۔ تو گویا اس وقت جب ہم نماز کے دوران جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے تصور میں مال غنیمت تو ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے سلامت رہے، مال غنیمت تو ہوتا ہے لیکن اللہ ہمارے تصور میں نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے نا، ہمارے سے مراد کون ہے؟ ہمارے سے مراد کون ہے؟ آپ سمجھ گئے۔ تو اب ہمارے سجدے میں اور ایک صاحب معرفت کے سجدے میں فرق ہے۔ تو اب ملک جو سجدہ کر رہا ہے وہ کتنا عظیم سجدہ ہوگا، تو گویا وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت بارگاہ خدا میں قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم سجدہ کرو گے۔ چپ ہو گیا بھائی، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم سجدہ کرو گے۔ کروڑ ملائکہ کی صفیں ہیں جو سجدے میں، تو اللہ نے امر کیا ہے کہ تم سب سجدے میں رہو گے، تو سب اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ کون اطاعت کر رہا ہے اور کون اطاعت نہیں کر رہا۔ یہ طرح کا جملہ آپ تک محفوظ ہوگا، کون اطاعت کر رہا ہے اور کون اطاعت نہیں کر رہا۔ اب یہاں سے لے کے آخری آدمی تک اور باہر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صاحبان معرفت بیٹھے اور بڑا آسان سوال ہے، کوئی مشکل سوال نہیں، اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر جس وقت پیغمبر اس دنیا میں ہیں 11 ہجری، اور پیغمبر کے جانے سے پہلے پیغمبر یہ کہہ دے کہ اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، پیغمبر یہ کہہ دیں کہ اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز کا حکم اٹھا لیا گیا، مثلا ایک مفروضہ ہے، ایک فرض کریں آپ، میں صرف آپ تک وہ جملے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو صاحبان معرفت کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، کہ اگر پیغمبر یہ حکم دے دیتے کہ اب نماز نہیں پڑھنا، تو پیغمبر اپنی طرف سے تو حکم نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے دیتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر کہہ دیں کہ نماز نہیں پڑھنا، تو اس کے بعد نماز پڑھنا عبادت ہوگا یا نماز نہ پڑھنا عبادت ہوگا؟ اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو روزہ رکھنا عبادت ہوتا یا روزہ نہ رکھنا عبادت ہوتا؟ بھائی یہ جرأت صرف ہم ہی لوگوں میں ہے، اس لیے کہ ہم اصل بات جانتے ہیں اطاعت کو۔ تو اب اصل میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا اطاعت گزار ہے اور کون اطاعت گزار نہیں ہے۔ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ دیکھیے نماز پڑھنا ہر وقت عبادت ہے، سجدہ کرنا ہر وقت عبادت ہے، نہ سجدے کا حکم اٹھایا گیا نہ نماز کا حکم واپس لیا گیا۔ لیکن میں کیا کروں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے یہ فکر قیامت تک پہنچا دی کہ اصل چیز ہے میری اطاعت، اصل چیز ہے میری اطاعت، میری فرما برداری، میری اطاعت گزاری۔ اب قیامت تک اللہ نے یہ منظر قرآن میں محفوظ کر دیا کہ دیکھو تصور یہ کرتے رہنا کہ ہم کسی وقت بھی اپنا کوئی امر واپس لے سکتے ہیں۔ سجدہ ہر وقت عبادت ہے اور سجدہ اللہ ہی کو عبادت ہے۔ اللہ بولے ہاں یا نہیں؟ سجدہ اللہ ہی کو کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے ایک وقت ایسا محفوظ کروا دیا کہ سب سے کہا اس وقت سجدہ مجھے نہیں ہوگا، آدم کی طرف ہوگا۔
اس مخصوص لمحے میں جب اللہ نے یہ کہا کہ سجدہ مجھے نہیں ہوگا، آدم کی طرف فقعوا لہ ساجدین، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا تم سب ساجدین ہو جانا، آدم کی طرف سجدہ کرنا، رخ پھیر لینا قبلہ آدم کی طرف۔ تو اگر اس وقت کوئی ملک، کوئی فرشتہ آدم کی طرف سے رخ ہٹا کے اللہ کو سجدہ کرے تو یہی سجدہ حرام ہو جائے گا، یہی سجدہ حرام ہو جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت خداوند۔ اصل چیز یہ ہے کہ کون میرا مطیع ہے اور کون میرا نافرمان ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہو رہا، تو اب کوئی ملک ہے جو سجدہ کر رہا، وہ بھی اس کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا، اور کوئی ملک سجدہ نہیں کر رہا، وہ پتے پر موکل ہے۔ اگر وہ ملک، مشکل بات تو نہیں ہو رہی، اگر وہ ملک جو پتے پر موکل اللہ کی طرف سے بنایا گیا وہ اپنی عبادت چھوڑ کے سجدہ کرنے لگ جائے، آخری آدمی تک ہے میرے ساتھ، ادھر ہے آپ، جیسے یہ آپ مراحل سن رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اب وہ ملک اگر سجدہ کرنے لگ جائے تو اس کا سجدہ کرنا گناہ ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اطاعت خداوندی سے ہٹ کر کبھی کبھار نماز بھی گناہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار سجدہ بھی گناہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا فرشتے اپنے اپنے فرائض پر معمول، جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جو موکل ہے وہ موکل ہے، جو بارش برسا رہا ہے وہ بارش برسا رہا ہے، جو اللہ کو مسلسل سلام کر رہا ہے وہ مسلسل سلام کر رہا ہے، سلام ہو سلام ہو سلام ہو، وہ مسلسل سلام کر رہا ہے۔ ہر فرشتہ اپنی اپنی عبادت و اطاعت پر مامور ہے، کوئی فرشتہ اپنی عبادت و اطاعت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسرافیل کا کام ہے، اسرافیل کا کام ہے سور بھونکنا، تو تمہارا یہی کام ہے۔ میکائیل کا کام ہے رزق کی تقسیم، تو تمہارا یہی کام ہے۔ اگر یہ دونوں فرشتے اپنے کام سے ہٹ جائیں تو اللہ کو برا لگے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسرائیل کا کام ہے کیا کرنا؟ روح قبض کرنا۔ اگر یہ تینوں فرشتے اپنے فرائض سے ہٹ جائیں تو اللہ برا مانے گا، اللہ کو جلال آ جائے گا۔ جبرائیل کا کام ہے وحی لے جانا، اگر اپنے فریضے سے ہٹ جائے تو اللہ کو برا لگے گا، اللہ برا مانے گا۔ لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے کبھی جلال کا اظہار کیا ہو۔ ایک بار جبرائیل وحی لانے کے بجائے کبھی حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی چکی چلا رہے ہیں، کبھی چرخا چلا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو کہ اگر کوئی ملک سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی ملک وحی لے جا رہا ہے، اگر کوئی ملک روح قبض کر رہا ہے، اگر کوئی ملک بارش برسا رہا ہے، اگر کوئی ملک سور بھونک رہا ہے، اگر کوئی ملک رزق دے رہا ہے اور وہ ہٹ کر در صحرا کا دربان بن کے آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وحی بھیجنا اور صحرا کی دربانی کرنا برابر ہے۔ وہی لے کے جانا اور گہوارہ جمبانی کرنا، آسیہ سائی کرنا، چکی چلانا، اس لیے کہ جبرائیل جانتا ہے، وہ جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ جانتے ہیں کہ یہ چکی نہیں چل رہی ہے، یہ کائنات گردش کر رہی ہے، کر رہی ہے، اور کائنات گردش کر رہی ہے تو یقیناً کسی محور کے گرد کر رہی ہے۔
معرفت کی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کسی محور کے گرد گردش کر رہی ہے اور وہی محور ہے جسے در سیدہ کہتے ہیں. سلامت رہیں آپ, خدا آپ کو خوش رکھے کہ در سیدہ, حجرہ سیدہ, بیت سیدہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. زمین پر مدینے میں جہاں زہرا رہتی ہیں اس گھر کا نام ہے بیت سیدہ, اس گھر کا نام ہے بیت النور. مکے میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں, جو ہے اللہ کا گھر, جو ہے اللہ کا گھر. اب مسئلہ یہ ہوا کہ پیغمبر ہجرت کر گئے اور آگے مدینے, تو اب اس گھر کی شبیہ بنائی گئی, اللہ کے گھر کی شبیہ بنائی گئی. جیتے رہے تو آپ تک پہنچا. اب پیغمبر مدینے آ گئے تو مکے میں جو اللہ کا گھر ہے اس کی شبیہ بنائی گئی. وہ کعبہ نہیں تھا, وہ بیت اللہ نہیں تھا, وہ مسجد اللہ نہیں تھا, وہ مسجد نبوی تھا. مسجد نبوی تھی نا, وہ کعبہ تو نہیں تھا. مجھے بتائیے, کعبہ تو نہیں تھا لیکن کعبے کی شبیہ. اور میں کہتا ہوں اب چونکہ پیغمبر سے منسوب ہو گئی تو حرمت وہی ہے جو کعبے کی حرمت ہے. اب ہر مسجد کی وہی حرمت ہے جو کعبے کی حرمت ہے. یعنی جیسے کعبے میں کوئی نجس داخل نہیں ہو سکتا, ویسے ہی اس مسجد میں بھی کوئی نجس داخل نہیں ہو سکتا, چاہے کتنے ہی نجس انسانوں نے اسے کیوں نہ بنایا ہو. سینکڑوں مسجدیں ہیں, ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں, نہ معلوم کس کس پتھر سے بنی ہے. اور جو مزدور بنا رہے تھے انہوں نے غسل کیا بھی تھا یا نہیں, وہ کس حالت میں تھے. پھر یہ کہ جو مٹی اور گارا اور اینٹیں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں, وہ کسی ہندو کی بھٹی سے تو نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور بھی جو پیسہ لگا ہے وہ کہیں کسی سیاہ کو سفید کرنے میں, تو جو پیسہ لگا ہے وہ کہیں بلیک منی تو نہیں جسے وائٹ منی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. مسجد بنا دی, مسجد تو بنا دی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. مسجدیں تو سینکڑوں بن رہی ہیں مسجد, نہ معلوم کس کے روپیے سے بنی ہے, نہ معلوم کس اینٹ سے بنی ہے, کس گارے سے, کس مٹی سے, کس سیمنٹ سے بنی ہے, لیکن کسی سے بھی بنی ہے. اب چونکہ منسوب ہو گئی اللہ سے, منسوب ہو گیا اللہ سے, تو اب یہ نہیں پوچھو گے کہ بنانے والا پاک تھا یا نہیں تھا, ہے کہ نہیں, اینٹیں پاک تھی یا نہیں تھی. اب چونکہ منسوب ہو گئی اللہ سے تو اب مسجد قابل احترام, مسجد قابل احترام. یعنی منسوب ہو جائے کسی اللہ والے سے تو چیز مقدس ہو جاتی ہے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ علم کا باز کہاں سے آیا, یہ بریرہ کہاں سے آیا, یہ پنجا کہاں سے آیا. اب مسجد ہے اللہ کے گھر کی شبیہ, پیغمبر نے اللہ کے گھر کی شبیہ بنا اور بن گئی اللہ کے گھر کی شبیہ. اور پیغمبر بھی شامل ہوئے اور اصحاب بھی شامل ہوئے, سب نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. کھجوروں کے پتوں سے چھت ڈال دی گئی, کچی مٹی سے دیواریں اٹھا دی گئی, فرش پر چٹائی بچھا دی گئی, اور پیغمبر امام جماعت ہو گئے اور پیچھے جو یار تھے وہ مقتدی ہو گئے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی. تو اگر پیغمبر, شاید کہ میں جملے آپ تک پہنچا سکتا, اگر پیغمبر ہجرت نہ کرتے اور وہ حالات نہ ہوتے کہ جو مکے میں ہوئے, اور پیغمبر اسی وقت بتوں کو نکال لیتے اور اللہ کا گھر پاک ہو جاتا, تو پھر بیت اللہ ہی بیت نبوی کہلاتا ہے. وہی مسجد نبوی بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا, اور ادھر ہی پیغمبر نماز پڑھاتے. چپ ہو گیا, کعبے کے اندر نماز پڑھاتے رسول, پھر چپ ہو گیا. بھائی صحیح بخاری میں روایت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا, اللہ نہ کرے کہ میں ایسی بات کروں.
امام بخاری نے. اب جب امام بخاری نے کہا ہے تو ہمارے لیے بات قابل احترام ہو گئی، اس لیے کہ امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے لکھ دیا. اور عالم اسلام کی اتنی عظیم ہستی کہ جنہوں نے تقریباً 4,500 سے روایتیں سے بڑھ کر روایتیں صحیح البخاری میں شامل کی ہیں اور بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، روایتیں سمیٹنے میں بڑی جد و جہد کی ہے. اسی جد و جہد کو اجتہاد کہا جاتا ہے. مجتہد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والے کو، اجتہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنا کسی بھی کام کے لیے. تو امام بخاری نے بڑی جد و جہد کی، 4,500 روایتیں امام بخاری نے جمع کی. ایسے نہیں جمع کی کہ ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا، نہیں، ہر روایت کو پہلے پرکھا، سارے راویوں کا سلسلہ دیکھا، یہ راوی بھی صحیح، یہ 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 بھی صحیح. اگر 16 راوی ہیں، 8 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، سب کو پرکھا. اب پرکھنے کے بعد کا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ سلسلہ روایت بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے نہیں نے لکھ دیا فوراً. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں. استخارہ کیا، نماز پڑھ دو، استخارہ آ گیا تو امام بخاری نے روایت محفوظ کر دی. کتنی جد و جہد کی ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ گئی آپ کو. اتنی جد و جہد اور اجتہاد کے بعد امام بخاری نے صحیح البخاری تحریر فرما دی. اس میں ایک روایت وہ لکھی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور اپنی بہت چہیتی خاتون سے کہہ رہے ہیں. ام المومنین سے ارشاد فرما رہے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں امہات المومنین اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کہ ام المومنین سے ارشاد فرمایا اگر مجھے تمہاری قوم کا خوف نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، کہا بھئی وہ ابھی ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے بہک جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس اللہ کے گھر کو گرا دیتا اور اسے دوبارہ تعمیر کرتا اور اس میں 2 دروازے نکالتا کہ ایک دروازے سے جائیں اور ایک سے باہر چلے جائیں. بیٹھے گئے یا کہ آپ ادھر ادھر چلے گئے؟ تشریف فرما ہے نا آپ میرے ساتھ. کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کعبے کو گراتا اور دوبارہ تعمیر کرتا اور 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا اور ایک باہر جانے والا. اس کا مطلب ہے کہ داخل ہو سکتے تھے اور جا بھی سکتے تھے کعبے میں، اور اللہ کا رسول کعبے ہی میں نماز پڑھا تھا. حیران ہو گئے آپ، یہ اللہ کا رسول. آج تو آپ اسی لیے پریشان ہیں نا کہ ہر کسی کو اجازت ہی نہیں ملتی کعبے کے اندر جانے کی، ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی. اور اس کو ذرا سا اونچا بھی بنا دیا ہے کہ 8-10 سیڑھیاں چڑھ کے ہے تاکہ کوئی دروازے کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے. جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں نے اتنا عظیم حوالہ آپ کے حوالے کر دیا. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ 2 دروازے بناتے، ایک دروازے سے داخل ہوتے، ایک دروازے سے نکل جاتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر ایسا کر دیتے تو کیا کوئی نجس انسان اس مخصوص حالت میں اجازت پاتا کہ کعبے کے اندر سے داخل ہو کے نکل جاتا؟ نہیں نا. کوئی مخصوص حالت میں، جس مخصوص حالت میں غسل واجب ہو جائے تو اس حالت میں پیغمبر اجازت نہیں دیتے کہ بھائی اس دروازے سے نکلو ادھر سے نکل جاؤ. تو اجازت نہیں دیتے نا، یعنی پاک ہونے کی اجازت ہے، پاک ہونے کی اجازت ہے. تو اب پیغمبر تصور کرے کہ کعبہ پیغمبر نے بنا لیا اور 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہو رہے اور ایک دروازے سے نکل رہے. تو یہ دونوں دروازے اللہ کے گھر ہی کے 2 دروازے کہلاتے ہیں. ادھر ہے، اگر آپ کا جملہ پہنچ گیا، یہ دونوں دروازے اللہ ہی کے گھر کے دروازے ہیں. اب پھر یہ اللہ کی مرضی تھی، چاہے تو ایک دروازہ بند کروا دیتا اور ایک دروازہ کھلے رہنے دیتا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، گھر ہے اللہ کا. تو اب چونکہ چلے گئے مدینہ اور بتانا تھا کہ یہ گھر بھی اللہ ہی کا گھر ہے اور مرضی اللہ ہی کی چلے گی، کہا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے. سلامت رہے، سارے دروازے بند ہو جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا. اور جو دروازہ کھلا رہے گا، ابھی تو آپ نے میرے ساتھ دیا ہے نا، جو دروازہ کھلا رہے گا وہ بھی مسجد ہی کا تو دروازہ ہوگا. تو اسی لیے تو کہتے ہیں یہ بیت فاطمہ نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے. یہ بھی بیت اللہ، یہ اللہ کے گھر ہی کا حصہ ہے، یہ
اللہ کے گھر ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک دروازے کو اجازت دی کہ یہ دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا، یہ دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اس دروازے کے اندر گھر میں بسنے والے ہر وقت حالت میں ہیں۔ سلامت رہے، پیچھے والے حضرات نے میرا ساتھ دے دیا۔ ہر وقت حالت طہارت میں، ہر وقت حالت طہارت میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے دروازوں کو کھلے رہنے کی اجازت ہوتی، سارے دروازوں کو کھلے رہنے کی اجازت ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ در سیدہ بیت سیدہ کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ صاحبان تطہیر ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے چادر میں لے کر کہا، کس سے کہا؟ نہ مجھ سے، نہ آپ سے، نہ صحابہ سے، ازواج سے بھی نہیں کہا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، اور راوی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اونی چادر اوڑھی، حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، زہرا آئے، چاروں پانچوں چادر میں جمع ہوئے، تو اب پیغمبر نے اللہ سے کہا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کے اہل بیت ہیں؟ تو رسول اللہ یہی کہیں گے مخاطب اللہ ہے، بچانا اہل محلہ کو۔ مخاطب اللہ ہے۔ تو یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں، اور اس گھر میں رہنے والے بھی کوئی معمولی نہیں، اس گھر میں رہنے والے بھی کوئی معمولی نہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، اور چونکہ عظیم اس لیے ہیں کہ اللہ کے نور عظمت سے خلق ہوئے ہیں، اور اللہ اپنے ہر اسم کے ساتھ عظیم ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو رحمان عظیم ہے، اگر وہ رحیم ہے تو رحیم العظیم ہے، اگر وہ کریم ہے تو کریم العظیم ہے، اگر وہ ستار ہے تو ستار العظیم ہے، اگر وہ غفار ہے تو غفار العظیم ہے، اگر وہ جبار ہے تو جبار العظیم ہے، اگر وہ قہار ہے تو قہار العظیم ہے، اگر وہ سلام ہے تو سلام العظیم ہے، اگر وہ مؤمن ہے تو مؤمن العظیم ہے، اگر وہ محمن ہے تو محمن العظیم ہے، اگر وہ ولی ہے تو ولی العظیم ہے، اور اگر وہ علی ہے تو علی العظیم ہے۔ یعنی اس کے 99 نام اس کی عظمت کا حصہ ہے، تو اب جہاں پر بھی نور عظمت جائے گا وہاں پر اللہ کی حسب بڑھ جائے گا، اور اپنے ہر اسم کی عظمت کے ساتھ جائے گا، اپنی ہر اسم کی رفعت کے ساتھ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اس گھر کے رہنے والے، میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس گھر کے رہنے والوں کے وجود جسمانی کی بات نہیں کر رہا، تو بہت بلند ہے۔ میں اس گھر کے رہنے والوں کے ناموں کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ سنیں گے جملہ؟ اور میں کہاں سے آپ کو کہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، اور جہاں آپ کو لے آؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً دعا دیں گے جس نے بھی یہ روایت لکھی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، اور مؤرخ بھی گزرے ہیں، مصنف بھی گزرے ہیں، اور کتاب کا نام بعد میں بتا نہیں تو جو ایک تشویش ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، کتاب کا نام اور صاحب کتاب کا نام آخر میں بتا ہوں، لیکن آپ پہلے روایت سنیں کہ اس گھر کے اندر رہنے والوں کے وجود مجسم کی بات نہیں کر رہا، اس گھر کے رہنے والوں کے ناموں کی بات کر رہا۔ نام، ان کے نام کتنے عظیم ہیں، نام تو لکھنے والے نے لکھا، نام بعد میں بتاؤں گا، لکھنے والے نے لکھا، اور بہت آسان، میں اس لیے آپ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے کہ میں کس جانب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، اور ایک عالم کا جملہ، اور عالم کا جملہ یعنی انہوں نے استنباط کیا ہے معصوم کے جملے سے، روایت معصوم سے استنباط کیا، اسی کو کہتے ہیں استنباط کرنا۔ توجہ ہے، اب انہوں نے فرمایا زینہ اللہ تعالی عرش
بِإِسْمِ الطَّيِّبَةِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. ٹھیک ہے، ترجمہ کرو، کاش کے جملہ آپ تک پہنچ جائے. ابھی جملہ آدھا آپ کے حوالے کیا. اللہ نے اپنے عرش کو زینت دی ہے ان 5 کے ناموں سے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. پیچھے والے میرے ساتھ ہیں کہ مشکل تو نہیں، سلامت ہے. اللہ نے زینہ اللہ تعالی عرش، اللہ نے اپنے عرش کو، اگر صرف عرش کہہ دیتا تو عربی میں عرش کا مطلب تخت بھی ہوتا ہے. یہ جو منبر کا آخری زینہ ہے اس کو بھی عرشہ کہتے ہیں. اگر صرف کہہ دیتا عرش کو تو ادھر ادھر کے جو کسی جانوروں کے باپ سے منسوب ہے راوی، مطلب ہے تخت، عرش کا مطلب ہے وہ بلند جگہ، عرش کا مطلب ہے منبر کا آخری سب سے پہلا زینہ. لیکن اللہ نے کیا کہا اور معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش کو، اپنے عرش کو اللہ نے. اب مجھے ایک روایت ابھی یاد آئی ہے لیکن میں کیا کروں کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. شاید ابھی مکمل کر دوں یا ہو سکتا ہے کل مکمل کروں. اور کل بھی میں آپ کی سخن فہمی اور آپ کی سخن سنجی اور آپ کی ادب پروری پر بھروسہ کرتے ہوئے تو میں کل اپنا ایک نیا مرثیہ بیوی کے حوالے سے، اور اس کا عنوان ہے فضائل ام الفضائل. اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسی تعداد اور اسی جوش و خروش اور اسی خضوع و خشوع اور اسی عقیدہ و معرفت و مودت کے ساتھ تشریف لائیے. کل فضائل ام الفضائل، اس میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کے حوالے کروں گا. ہو سکتا ہے وہ روایت جو میں نے ابھی چھوڑی ابھی شاید کامل کر دوں. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ عرش کسی بھی تخت کا نام ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا عرش ہو. اللہ نے اپنے عرش کو زینت کی ہے ان 5 کے ناموں سے، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. ان 5 ناموں سے، ان 5 کے وجود سے نہیں. بی بی کا ذکر سننا اتنا آسان کام نہیں. سوچے جب سننا آسان کام نہیں ہے تو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں تو آپ بھی بڑی عظمت کی منزل پر فائز ہیں جیسے آپ میرے ساتھ دے رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے ناموں سے اپنے عرش کو زینت دی، اپنے عرش. اب جملہ آپ کے حوالے کروں، اجازت ہے. وَأَيْضًا اسی طرح زَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. اسی ابھی روک دی میں نے. اسی طرح اللہ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے کسی اسم سے. عرش کو تو زینت دی نا ان 5 کے اسموں سے. آپ کو پتا ہے لوح محفوظ کتنی عظیم لوح ہے کہ جس پر قلم اول چلا، اور قیامت اور قیامت کے ماں بعد جب تک یہ جہان رہے گا، جب تک جنت رہے گی اور جنت ابد الآباد تک، اس وقت تک کے حالات لوح پر لکھے ہوئے اور مسلسل عبارت چل رہی ہے، مسلسل عبارت چل رہی ہے، ایک ایک لمحہ عبارت چل رہی ہے. اس وقت لوح پر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ایک مجلس ہو رہی ہے جس میں یہ افراد بیٹھے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے، اور لوح پر از ازل لکھا ہوا ہے. مسلسل تحریر چل رہی ہے، موتیوں سے بنی ہوئی لوح ہے. اور لوح کوئی اتنی نہیں، مشرق سے مغرب تک پھیلی، جس کا حجم کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں. لوح ہے لوح، اور لوح بھی لوح محفوظ جسے اللہ نے محفوظ کیا ہوا. اب اس گھر میں رہنے والے ایک ایک فرد کی عظمت کا اندازہ لگا. کیا کہا؟ اللہ نے اپنے عرش کو زینت دی ہے 5 طیب و طاہر لوگوں کے ناموں سے، وجود سے نہیں. سوچیے جب نام اتنی عظمت کے ہیں تو وجود کا کیا عالم ہوگا. بڑا آسان آپ نے جملہ سمجھا اس کو. جب ناموں کی عظمت ہے کہ اللہ نے عرش کو زینت دی ہے، عرش کو زینت دی ہے ان کے ناموں سے. بھائی جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو چلیے گھروں کو ہٹا دیجیے، مثلا یہ امام بارگاہ بھی صاحب عظمت ہے کہ، لیکن جب کوئی ولادت کا موقع آ جائے
تو آپ اس کو مزین کرتے ہیں، سجاوٹ ہوتی ہے، چاروں طرف لائٹیں لگا دی جاتی، مشعلیں روشن کر دی جاتی، قمقمے لگا دیے جاتے، اسٹیج سجا دی جاتا ہے ہزاروں پھولوں سے، خوشبوئیں بسا دی جاتی، گویا امام باڑہ مزین ہو گیا۔ تو اب عرش جو بذات خود عرش ہے وہ مزین ہو رہا ہے 5 کے ناموں سے، تو اس کی عظمت اور بڑھ گئی، اس کی زیب و زین اور بڑھ گئی، یعنی اس کا نور اور اس کی روشنی اور بڑھ گئی۔ اب اللہ نے اور معصوم نے کہا کہ اللہ نے باعث اسی طرح زین اللہ تعالی، اللہ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے۔ زینہ اللہ تعالی، میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں لیکن جب جملہ آپ تک پہنچ جائے تو میں دیکھوں گا کہ کس کس کے چہرے میں مسکراہٹ ہے اور کون سے ہاتھ بلند ہو جائے، ذرا سے بھی بلند ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تک جملہ پہنچ گیا۔ اس لیے کہ جتنے بیٹھے سب کے سب صاحب نصب ہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں جس کا ہاتھ نہیں اٹھا رہا وہ فلاں زیادہ، سب کے سب صاحب نصب بیٹھے ہیں، سب کے سب اذن یافتہ بیٹھے ہوئے، سب کے ساتھ اجازت یافتہ بیٹھے ہوئے۔ تو اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ہاں بھائی پہنچ گیا جملہ، آگے بڑھو۔ مجھے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پہنچ گیا، اب آگے کی سناؤ، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے۔ زینہ اللہ تعالی عرشہ باسم الطیب الخمسۃ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، وأيضا زینہ اللہ تعالی فی اللوح المحفوظ، اسی طرح اللہ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے باسم زینب۔ خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرما، خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرما، خدا آپ کی پریشانیوں کو حل فرما۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے خدا انہیں بہترین گھر عنایت فرما، جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جیسے آپ نے سنا ہے۔ اس میں زینب، اللہ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے، زینب کے وجود سے نہیں، زینب کے نام سے۔ زینب کے اسم سے لوح محفوظ ہے۔ بھئی جب زینب کے وجود سے امامت محفوظ ہے، زینب کے وجود سے امامت محفوظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ بھی محفوظ ہے۔ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اہل سنت مورخین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ امام مبین کیا ہے، پوچھا گیا امام مبین کیا ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا امام مبین کیا ہے، ہمارے بھائیوں کی روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ سے پوچھا گیا امام مبین کیا ہے تو پیغمبر نے کہا لوح محفوظ۔ اب چاہے امام مبین کو لوح محفوظ مانو، یہ والی روایت مانو، یا یہ والی روایت مانو کہ جیسے ہی پیغمبر سے پوچھا گیا لوح محفوظ کیا ہے، پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی لوح محفوظ ہے، یہی امام مبین ہے۔ جملہ آپ تک پہنچ گیا، خدا سلامت رکھے آپ۔ لوح محفوظ امام مبین ہے اور امام مبین علی ہے، اسی لیے تو پیغمبر نے زینب کو گود میں لے کر کہا یہ زینب ہے، یہ امام مبین کی بھی زینت۔ یہ امام مبین کی بھی زینت ہے، یہ لوح محفوظ کی بھی زینت ہے۔ تو آج جس گھر میں پلنے والے، جس گود میں پرورش پانے والے، جس آغوش میں آ جانے والے بچوں کے ناموں کی عظمت ہے، تو سوچئے ان کے وجود کی، ان کی ذات کی کیا عظمت ہے، ان کی ذات کی کیا عظمت ہے۔
تو اب ان کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں کر سکے. میں تو اسی لیے ہاتھ کھڑے کر لوں کہ ان کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں کر سکے. کوئی چھاپ نہیں ہے آل محمد کے فضائل. آل محمد کے فضائل کی کوئی چھاپ نہیں ہے. اگر اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے, نہیں احتجاج کر رہے, اپنا حق تلوار کے زور پر نہیں لے رہے, تو اس سے ان کی امامت پر کوئی حرف نہیں آتا. یہ نمرود, شداد, فرعون, یہ تینوں ایک عرصے تک خدا بنے رہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس سے پہلے بھائی شداد کا تو عجیب واقعہ ہے. شداد کا تو عجیب واقعہ ہے. اللہ عالم الغیب ہے. بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کسی سے پوچھ رہا ہوں. اللہ تو عالم الغیب ہے. بھائی سب کو ماننا پڑے گا کہ اللہ عالم الغیب ہے. آپ بحث کر لیجیے کہ رسول کو علم غیب ہے یا نہیں, علی کو علم غیب ہے یا نہیں, آپ بحث کرتے رہیے. لیکن اس پر بحث نہیں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے. اللہ عالم الغیب, خالق الغیب بھی ہے, صاحب الغیب بھی ہے, عالم الغیب بھی ہے, مظہر الغیب بھی ہے. خالق الغیب ہے تو عالم الغیب ہے. ہر غیب اس کے لیے شہود کی منزل پر, ہر غیب اس کے لیے ظاہر کی منزل پر. مثلا میں سوال کروں کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے, یہ سب اللہ کو معلوم. ابھی قیامت آئی نہیں, نہ معلوم کب آئے گی. ہو سکتا ہے کل آ جائے, ہو سکتا ہے 1,00,000 برس بعد آئے. قیامت تو آنا ہے نا, تو اب قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے, اور اس نے قرآن میں رکھی ہے, سب معلوم ہے. مثلا اس وقت کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو پوری اس کی لائف ہسٹری معلوم ہے, پوری لائف ہسٹری معلوم ہے کہ یہ پہلے دن سے آخری دن تک کیا کرے گا. ایمان پر رہے گا, کفر پر رہے گا, غرور کرے گا, تکبر کرے گا, عاجزی و انکساری کرے گا, اسلام کا کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, رشوت لے گا یا نہیں لے گا, ایمانداری کرے گا, اخلاص کرے گا, سب کچھ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں. اب اسی طرح شداد بن گیا فرعون, خدا بن گیا. تو پیدا ہوتے تو خدا نہیں بنا تھا, پیدا ہوتے تو خدا نہیں بنا تھا نا, ایک عرصے بعد خدا بنا. لیکن جب پیدا ہوا تو اللہ کو معلوم تھا نا کہ یہ میری مسند پہ بیٹھ جائے گا. جب پیدا ہوا تو اللہ کو معلوم تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, تو اسی وقت روح قبض کر لیتا. حالانکہ اس وقت یہ شداد اب یہ تھا بالکل 3 یا 4 دن کا پیدا ہوا, 3 یا 4 دن کا پیدا ہوا تو 3 یا 4 دن کا تھا. تو اس کے ماں اور باپ ایک ملاح کے ساتھ کشتی پر سفر کر رہے تھے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا رہے تھے. تو طوفان اٹھا اور کشتی جو ہے ڈولنے لگی کشتی. تو باپ سمندر میں گر گئے اور مر گیا. کشتی ٹکڑے ہو گئے. اس کی ماں کے ہاتھ میں, یہ شداد ہے 3 یا 4 دن کا, ایک تختے پر اس کی ماں نے سہارا لیا. ایک ہاتھ سے تختے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے شداد کو لیے ہوئے ہیں گود میں. 3 یا 4 دن کا شداد ہے. اللہ نے اسرائیل سے کہا جاؤ اس کی ماں کی روح قبض کر دو. ہاں بیٹھے آپ, اللہ کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں. اسرائیل سے کہ جاؤ اس کی ماں کی روح قبض کر دو, ماں کو موت دے دو. اسرائیل نے بڑے احترام کے ساتھ کہا پروردگار 3 دن کا بچہ اس کی گود میں, کہا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. میں کہہ رہا ہوں روح قبض کرو. روح قبض ہو گئی, بچہ تختے پر, ماں مر گئی. تو جو اللہ ملاح کو, ماں کو اور باپ کو مار سکتا ہے, کیا وہ اسی وقت شداد کو نہیں مار سکتا تھا؟ لیکن پوری پرورش, پوری زبانیں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح تختہ جا کر جو ہے وہ کنارے سے لگا, اور کیسے لگا, بتائیں آپ کو کیسے لگا. اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا, جاؤ اس تختے کو اپنی پشت پر لو اور کنارے تک لگاؤ تاکہ یہ بچہ بچ جائے. اللہ احسان کرتا ہے, احسان کرتا ہے. اللہ محسن ہے, احسان کرتا. وہ الگ بات ہے کہ کوئی احسان کو بھول جائے, کوئی احسان فراموش ہو جائے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں کہ شداد نے احسان فراموشی کی. اللہ نے احسان کیا, مچھلی کو حکم دیا جا کے کنارے سے لگا دو. مچھلی شداد کو لے کے گئی, کنارے سے لگا دی. اللہ نے
ایک ہرنی کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو اٹھا کے لاؤ. ہرنیوں کا جوڑا ہند گیا اور بچے کو اٹھا کے لایا. ہرنی کو حکم دیا اسے دودھ پلاؤ. کبھی کبھی سانپوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے. ہرنی کو حکم دیا اسے دودھ پلا. ہرنی دودھ پلاتی ہے. اسی ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے. 4 یا 5 برس کا ہوا. ایک قافلہ گزر رہا تھا. اسی جنگل سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. قافلے کے سردار نے دیکھا ایک بچہ جو ایسے گھوم رہا ہے, جنگلی سا بچہ, اجڑا سا بچہ. اس بچے کو انہوں نے اپنی گود لے لیا. اس بچے کو لے کے آئے اپنے قبائل میں. اس کے بال تراشے, اس کو کپڑے پہنائے, اس کی پرورش کی. اس کی پرورش کی. اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم اشد تقبل, ہم نے ہی تمہیں, جب انسان کی تخلیق کے مراحل پر بات کی ہے اللہ, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. ثم, یہ ثم اللہ کہہ رہا ہے, تو یہ ثم جو ہے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل. ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا, پھر ہم نے تمہیں نطفہ بنایا, پھر ہم نے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کیا, پھر ہم نے وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے انہی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر ہم نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکالا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں, اور پھر ہم نے تمہیں قوت دی کہ تم اپنے بازوؤں کو دیکھ دیکھ کیا پڑھتے ہو. کہ ہم جوان ہو گئے, ہم صاحب قوت ہو گئے. تب تمہیں صاحب قوت بنانے والے ہم, تمہیں جوانی دینے والے, قوت دینے والے ہم ہیں. اللہ ہے. تو شداد کو بھی قوت دینے والا اللہ ہی تھا. جوان کر دیا اسے, اور ایسا جوان صاحب قوت کہ ایک بار اس میں یہ غرور آ گیا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, اور اسی غرور نے اسے خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیا. تو اللہ چاہتا تو وہیں سے زیرو پہ لے آتا. اللہ چاہتا تو وہیں پہ زیرو پہ لے آتا, لیکن اللہ سب کچھ جانتا. وہ عالم الغیب ہے, وہ عالم الغیب ہے. اسے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. سب کچھ اس کے علم میں, سب کچھ اس کے علم میں, اور وہ جانتا. اور یہ سارا کا سارا علم لوح محفوظ ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں تو وہیں پر ہوں جہاں سے میں نے تقریر موڑی تھی. یہ سارا کا سارا علم لوح محفوظ, لوح محفوظ. اور لوح محفوظ میں ماضی بھی ہے, حال بھی ہے, مستقبل بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے, لوح محفوظ جس اسم کی وجہ سے مزین ہے, تو صاحب اسم سب کچھ جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا, اس وقت کیا ہو رہا ہے, مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ہائے ہائے, یہی تک تو آپ کو لانا تھا. اب چونکہ اسم زینب سے, اسم زینب سے لوح محفوظ مزین ہے, تو اب زینب جانتی ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہوا. صرف ایک اشارہ کیا اور ایک جھلک دکھائی اپنے علم کی. ایک بار یزید کو مخاطب کر کے کہا تیری زندگی کے گنتی کے دن رہ گئے. گنتی کے دن رہ گئے. یہ محاورہ ہے نا کہ گنتی کے دن رہ گئے. تو جب آپ کہتے ہیں نا گنتی کے دن کے رہ گئے, تو کتنا ہوتا ہے؟ 1 2 3, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ جا کے لغت میں بھی پڑھ لیجیے گا 1 2 3, بس یہ 2 3 دن. گنتی کے دن یعنی 2 3 دن, یعنی 10 کو بھی آپ گنتی کے دن نہیں کہتے. 2 3 دن. زینب نے کہا 2 3 دن. 2 3 دن کا مطلب تیسرے سال یزید ہلاک ہو گیا. کربلا کے تیسرے سال یزید ہلاک ہو گیا. جو پیشن گوئی صاحبہ لوح محفوظ نے کی وہ پوری ہوئی, وہ پوری ہوئی, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توجہ ہے آپ. تو اب جتنا علم ہے وہ لوح محفوظ میں اور آغوش میں. میں نے کہا نا کہ اس گھر میں تربیت پانے والے جتنے بچے, ان آغوشوں کا کیا کہنا, ان گودیوں کا کیا کہنا, جن گودیوں میں
بچے پرورش پا رہے. 3 شعبان حسین رسول آئے, اپنی زبان حسین کے دہن میں, تو لعاب دہن رسول سے حسین کی پرورش ہوئی. اور لکھا ہے روایت میں کہ 2.25 برس حسین نے دودھ نہیں پیا, رسول کا لعاب سے حسین نمو پاتے رہے. حسین رسول کے لعاب سے نمو پاتے رہے, یعنی لعاب رسول سے حسین کی پرورش ہوئی. 13 رجب علی کعبے میں رسول نے اپنا لعاب علی کے دہن میں داخل کیا, تو ایسے ہی لعاب دہن رسول سے علی کی بھی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن کسی کے لیے میں نے یہ نہیں پڑھا. میں نے دیکھیے, میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر تفریق نہیں ہے, اور میرے مولانا نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم میں کوئی فرق نہ کرنا. یا سلمان انا والہداۃ من اہل بیت سر اللہ المکنون و اولیاء اللہ المقربون. اور پھر کہا کہ ہم اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں اور ہم ہی اللہ کے اولیاء ہیں. امرنا واحد سرنا واحد, ہم سب کا امر بھی ایک ہے, ہم سب کا راز بھی ایک ہے. لا تفرقوا فینا فتہلکوا, خبردار ہم میں سے کسی میں تفریق پیدا نہ کرنا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے, یہ تو ہلاک ہو جائے. تو اس وقت بھی میں تفریق پیدا نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ جس ممدوح کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی فضیلت پر کوشش کرنا ہے کہ بات کی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ممدوح کی بات ہوتی ہے وہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, خود بخود اس کی عظمت سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں کسی کو کم نہیں کیا جا رہا, کسی کو بڑھایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, آگے میرے ساتھ. میں نے کسی کے لیے یہ نہ سنا اور کسی کے لیے یہ لقب نہ سنا, یعنی علی کی پرورش بھی لعاب دہن رسول سے ہوئی, حسین کی پرورش بھی لعاب دہن رسول سے ہوئی. ٹھیک ہے, کسی کے لیے یہ لقب نہ سنا. کیا لقب ہے؟ رضیعۃ الوحی. یہ لقب صرف زینب کے لیے. اب ترجمہ میں نے نہیں کیا, آپ کی توجہات میں دیکھ رہا ہوں کتنی آپ توجہ سے سن رہے ہیں, اور آپ سب کی نگاہیں میری طرف ہیں, یہی توجہ چاہتا ہوں. رضیعۃ الوحی, رضیعۃ الوحی نہیں, رضیعۃ الوحی بی بی کا لقب ہے. اور سے القابات ہے بی بی کے. قرۃ عین العلی, علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. صدیقہ صغریٰ, چھوٹی صدیقہ, صدیقہ صغریٰ چھوٹی صدیقہ. قرۃ عین العلی, علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. شریکۃ الحسین, یہ سارے القابات ہیں. انہی میں ایک لقب ہے رضیعۃ الوحی. ترجمہ کر دوں, آپ کی اجازت ہے ترجمہ کروں؟ جس کو دودھ کی جگہ وہی پلائی گئی. سلامت رہے, جس کی پرورش وحی سے ہوئی ہے, جس کی پرورش وحی سے ہوئی ہے. رضیعۃ الوحی, جسے دودھ کی جگہ وہی پلائی گئی, وہی پلائی گئی. یعنی اس گھر میں جو کچھ بھی غذا میں دیا جاتا وہ وہی ہوتا. آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ. میں تو چاہتا ہوں کہ معرفت میری بھی بڑھ جائے آپ کے ذریعے سے, آپ ہی کے ذریعے سے معرفت بڑھ جائے میری. رضیعۃ الوحی یعنی یہاں پر جس کی پرورش بھی ہو رہی ہے وہ وحی کے ذریعے ہو رہی ہے. اور وحی کیا ہے؟ قرآن. ختم کر دوں بات, بہت میں نے وقت لے لیا آپ کا. وحی کیا ہے؟ قرآن. اب کل سے ایسی بات ہے کہ 2 مجلسیں مسلسل ہیں, پرسوں 3 مجلسیں ہیں, تو ٹائم انشاءاللہ, کیونکہ آج وجاہت تقوی صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال بھی ہو گیا اور ان کی میت نہیں رکھی, اور کل بعد نماز ظہرین ان کی نماز جنازہ ہے. تو آج چونکہ وجاہت تقوی صاحب اس میں مصروف تھے تو ذرا سا مجلس لیٹ ہو گئی, لیکن کل انشاءاللہ 10:30 بجے میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود رہوں گا. اور میں نے آپ سے گزارش بھی کر دی کہ فضائل ام الفضائل کل پیش کیے جائیں, تو آپ امید ہے کہ وقت پر آپ تشریف لے آئیں. توجہ ہے, تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, صرف ایک روایت, اور اسی کے لیے میں نے پوری تقریر آپ کے حوالے کی. رضیعۃ الوحی, جس کو دودھ کی جگہ وہی پلائی گئی. اور وہی کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ 114 سورے, 6666 آیتیں, لاکھوں کی تعداد میں الفاظ,
کروڑوں کی تعداد میں اعراب، اور پھر دفتر کے دفتر تفسیر، اس کو کہتے ہیں وحی. اور وحی صرف 114 سورے نہیں ہے، ایک قرآن ہی نہیں، وحی توریت بھی ہے، وحی زبور بھی ہے، وحی انجیل بھی ہے. دیکھیے یہ آسمانی مذاہب، یعنی عیسائی مذہب، یہودی مذہب، یہ آسمانی مذہب ہے. اور یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. اور چونکہ آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم انہیں اہل کتاب کہتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کتابوں میں تغیر و تبدل کر دیا تو کتابیں اللہ نے منسوخ کر دی. لیکن یہ جو شروع میں تھے یہ دین حق پر تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں یہ جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے. لیکن تو میں ان 3 کتابوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے صحیح کتابیں تھیں. اس کو کہتے ہیں صحیح. تو توریت، زبور، انجیل، قرآن، ٹھیک ہے، 114 صحیفے، 114 صحیفے اللہ نے نازل کی. 4 کتابیں اللہ نے نازل کی، وہ سارا کا سارا قرآن. اور قرآن وحی خدا ہے. قرآن میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور آدم پہ نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں، نوح پر نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں. پریشان تو نہیں ہوگے، سب ہیں میرے ساتھ ساتھ جاگ رہے ہیں. نوح پہ نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں، ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں، موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں، عیسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفے بھی ہیں، یوسف پر نازل ہونے والے احکامات بھی ہیں، یعقوب پر نازل ہونے والے احکامات بھی ہیں، ہود پر نازل ہونے والے احکامات بھی ہیں، صالح پر نازل ہونے والے اوامر بھی ہیں، اور خضر پر نازل ہونے والا علم بھی ہے، الیاس پر نازل ہونے والا علم بھی ہے. سارے علوم 1,24,000 انبیاء پر نازل ہوئے، وہ سب کے سب قرآن میں. اور قرآن ہے وحی، اور اس کے لیے لقب ہے اس بیوی کی کو دودھ کی جگہ وحی پلائی گئی. تو اب زینب مجسم توریت ہے، مجسم انجیل ہے، مجسم زبور ہے، مجسم قرآن ہے. اب ان تینوں کو ہٹا دو، توریت، زبور، انجیل، ان تینوں سے ہمارا کوئی کام نہیں، اس لیے کہ تینوں منسوخ ہو گئے. اور چوتھا ہے قرآن، تو سب کا سب قرآن میں، سب کا سب قرآن میں. تو زینب ہے مجسم قرآن، زینب ہے مجسم قرآن. اور جو ہے حکم ہے شریعت کا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سلام نہ کرنا، اس لیے کہ جواب سلام واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا تو اسے سلام نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا. اور قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے احترام میں کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ کلام خدا پڑھ رہا. کلام پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے لیے کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ خدا کا کلام پڑھ رہا ہے. اور یہ قرأت اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ عظیم ہے. توجہ فرمانے. ہائے ہائے، حسین بھی مجسم قرآن ہے کہ نہیں؟ جب عام انسان کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت کسی کے لیے کھڑے نہ ہونا، تو حسین جو قرآن ہے، جب قرآن ہی قرآن کو پڑھ رہا ہو تو حسین کس کے احترام میں کھڑے ہوں گے؟ حسین پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے. لیکن ایک بات روایت میں لکھا، حسین قرآن پڑھ رہے تھے، زینب آ گئی، حسین کھڑے ہو گئے. صدیقہ صغریٰ، یہ ہے لوح محفوظ کی زینت نہیں، یہ ہے علی کی زینت، یہ ہے زینب، یہ ہے اپنے باپ کی زینت، یہ ہے اپنے باپ کی زینت. کسی نے واقعہ سنایا کہ کوئی بہت دور دراز، مجھے اگر واقعہ صحیح سے یاد آ جائے، کسی گاؤں میں رہنے والا، اس نے زیارت کی بارڈر پہ اسے روک لیا گیا، اس کے کاغذات مکمل نہیں تھے، کیسے واپس بھیجو. انہوں نے کہا بھائی پورا قافلہ رک جائے گا، اس کو چھوڑ دو، ہم جاتے ہیں. جب یہ نجف پہنچے تو مولانا زیارت پڑھا رہے تھے، اور زیارت پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی، کلمات ادا کی، تو سب پیچھے سے الہی آمین الہی آمین کہہ رہے. ان مولانا کو ایک آواز شناسا معلوم ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو اسی کی آواز ہے جس دیہاتی کو ہم بارڈر پہ چھوڑ کے آئے تھے. یہ الہی آمین کہہ رہا. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بیٹھا ہوا.
بالکل پیچھے زیارت ختم ہوئی. کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ بس مجھے مولا نے بلا لیا اور میں پہنچ گیا یہاں شہر میں بیٹھا ہوا ہے. سب نے کہا چلو اندر. زری ہے امیر المومنین. اس نے کہا میں زری نہیں جاؤں. میں نہیں جاؤں. کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہ میرے دل میں ایک سوال ہے. میں پورے سال اپنی ہر مصیبت میں علی کو بلاتا ہوں, یہ آ جاتے ہیں. بیٹی کے بلانے پہ نہیں آیا. اتنے مسائل ہو گئے, خیمے چل گئے, بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا, سر سے چادر چھلتے ہوئے دیکھا. علی کو یہ جملے بہت پسند آتے ہیں. علی نے رات خواب میں زیارت کر رہے. میں تم سے کہتا ہوں میری قبر کے نزدیک آ جاؤ, میری زری پر آ جاؤ. اور یہ بات ہے کوئی 30 40 45 برس پہلے کی. اور علی نے اتنا بڑا عظیم مرتبہ دیا کہ آج بھی حرم امیر المومنین میں اسی کی قبر ہے, وہی اس کی تصویر ہے. تو وہ کوئی تذہیب نہیں کر رہا تھا, وہ علی کو مصائب سنا رہا تھا اور دل سے مصائب سنا رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ جو آپ کے چہرے کی زینت ہے, جو ذہن یاد ہے کہ اس پر کیا کیا گزری ہے. سب سے بڑی مصیبت کوئی سوچتا ہوگا بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھنا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. خیموں کا جلنا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. چادر کا لٹنا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. سکینہ کے رخسار پر تماچے لگنے دیکھنا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. ہاتھوں میں رسیاں بندھنا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. کشاں کشاں بازاروں اور درباروں میں لے جایا جانا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. دربار شام میں خطبہ دینا زینب کے لیے بڑی مصیبت ہے. بڑے مسائل تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے. اور جب اللہ شب جمعہ ہے, یقین کرو شب جمعہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے. آج جتنا گریا کرو گے 10 گنا ثواب ملے گا. اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان کو اظہار ثواب کرتے رہیں. ادرکم اللہ. سب سے بڑی مصیبت 5 برس کی بچی ہے اور ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھ رہی ہے. عظیم مصیبت ہے. تو جس وقت خیمے جل رہے ہوں گے زینب کو دروازہ جلنا یاد تو ضرور آ رہا ہوگا. اور زینب نے وہی عزم دکھایا جو عزم ماں کا دیکھا, جو اپنی مادر گرامی کا عزم دیکھا وہی عزم زینب تھا کہ ہاں جیسے اماں نے جلتا ہوا دروازہ برداشت کیا ویسے میں جلتے ہوئے خیمہ کو دیکھ رہی ہوں. سنیں گے آپ, زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا اور زینب جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہوئی. چلتے ہوئے خیموں میں داخل ہوئی. راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک بلند قامت کی بیوی ہے اور وہ بار بار ایک خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے. خیمے کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بیوی خیمے میں جا نہیں سکتی لیکن بار بار جانے کی کوشش کرتی تھی. میں سمجھا کہ اس خیمے میں اس کی وہی قیمتی شے رہ گئی ہے, اور کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے جسے پانے کے لیے بیوی جانا چاہتی ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیوی جا نہ سکے گی, وہ شے بھی جل جائے گی جس شے کے لیے بیوی جانا چاہتی ہے. ایک بار کہتا ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا اس لیے کہ اس بیوی نے کچھ کہا اور جیسے ہی وہ نام لیا وہ بیوی نام لے کر جلتے ہوئے خیمہ میں چلی گئی. میں کھڑا باہر انتظار کرتا رہا کہ دیکھتا ہوں اس بیوی کے ساتھ کیا ہوا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا وہ بیوی باہر آئی, اس کے کاندھے پر ایک جوان اس کے کاندھے پر ایک جوان. بتایا زین العابدین نے بہت دنوں کے بعد تجھے بتائے میری بھوبی زینب نے کیا کہا تھا. ایک بار نجف کا رخ کر کے کہا تھا اے بابا علی, شاہ علی ادرک, شاہ علی کہہ کے علی کو بچا کے لیا. وقت کے علی کو بچا کے لیا, علی ابن حسین کو بچا کے لیا. امامت کو بچانے والی زینب ہے, امامت کو بچانے والی زینب. جب تک زین العابدین قید رہے اور
मदीना वापस नहीं आता। उस वक्त जितनी भी उम्मत थी, चाहे वो अहले हरम ही तक महदूद क्यों ना हो, सब के साथ इमाम वक्त के होते हुए ज़ैनब की तकलीफ में थे। इसलिए कि हुसैन ने उमूर इमामत एक मुअय्यन वक्त के लिए ज़ैनब के हवाले किए थे। और उसकी दलील क्या है? ज़ैनब ने पूछा, है इमाम वक्त, मुझे बताओ फतवा क्या है, हुक्म क्या है? इन्हीं जलते हुए खैमों में जल के मर जाएं या अपनी जान की हिफाजत करें? पलट के वहां से इमाम वक्त ने क्या जवाब दिया? बीवी मेरी भूपी, आप मुख्तार हैं, आप मुख्तार हैं। देख रहे हैं आप? तो अब मेरे अजीजों, ये है ज़ैनब उलिया कि जिसने हर मुसीबत अज़्म ज़हरा की तरह बर्दाश्त की। खत्म हो गई तकदीर मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। लोग कहते ये मसाइल गढ़ गढ़ के पढ़ते हो, सिर्फ लगाने के लिए मसाइल पढ़ते हो। कोई ऐसा नहीं कर सकता, मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इंसान ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, कोई इंसान ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। वो है जुल्म। 1400 बरस की तारीख उठा के पढ़ो। बनु उमैया और बनु अब्बास ने सादात को ज़िबा कर कर के उनके खून से गारा बनाया है और उससे बगदाद की दीवारों को बुलंद किया गया, दीवारों में चुना गया है। लिखी हुई है तारीख, लिखी हुई तारीख। और तुम कहते हो कि इंसान ये जुल्म नहीं कर सकता। तो आज देखो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? बच्चे ज़िबा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जुल्म हो रहा है ना, और इंसान ही कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक ये बात है कि जुल्म करने वाले यहूदी हैं। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। जुल्म करने वाले यहूदी हैं। रोना इस बात पर है कि जिन्होंने अली असगर को तीर मारा वो यहूदी नहीं थे। जिन्होंने अली अकबर के जिगर पर नेज़ा पैबस्त किया वो यहूदी नहीं थे। जिन्होंने कासिम की लाश को पामाल किया वो यहूदी नहीं थे। जिन्होंने अब्बास के शाने काटे वो यहूदी नहीं थे। अरे जिन्होंने ज़ैनब की चादर छीनी वो मुसलमान थे। अली अकबर को ज़िबा करने वाले मुसलमान थे, अली अकबर को मारने वाले मुसलमान थे, अब्बास के शाने काटने वाले मुसलमान थे, और नबी की बेटी की चादर छीनने वाले मुसलमान थे। नबी की नवाजी के सर से चादर उतारने वाले मुसलमान थे, और फिर सकीना के रुखसार पर तमाचे लगाने वाले मुसलमान थे। नबी के नवासे को 13 ज़रबों से मार मार कर ज़िबा करने वाले मुसलमान थे। और वो भी मुसलमान ही थे मेरे अजीजों। आखिरी जुमला तकरीर का लिखा हुआ है रवायत में कि सिर्फ 2 या 3 सर थे कि जो आशूर तक कटे। एक बहबे कल्बी का सर, एक हुसैन का सर जो आशूर के दिन काट दिए गए। ये 1-2 सर और थे कि जो काटे गए। बाकी सब के लाशें हुसैन उठाकर लाते थे और सब के लाशों को मक्तल में लिटा दिया। बराबर बराबर से हुसैन ने सब के लाशों को लिटा दिया। सारे अंसार के लाशें और सारे अकबा के लाशें सबको हुसैन लाते थे, मख्तल में लिटा दिया। सबके लाशें, अली अकबर का लाशा हुसैन लाए, कासिम की पामाल लाश गठरी में रखकर हुसैन लाए, और कासिम की लाश को अली अकबर के लाशे के बराबर में रखा। ये रवायत बीबी ज़ैनब से है जो पढ़ने जा रहा है। कहती है मैंने देखा कि एक तरफ कासिम की पामाल लाश गठरी में रखी और हुसैन ने उसके बराबर में अली अकबर की लाश लाके रखी। दोनों जवान लाशों के दरमियान मेरा भैया बैठे, एक हाथ कासिम के लाशे पर रखा, एक हाथ अली अकबर के लाशे पर रखा, और गर्दन उठा के कहा, हाय मेरी गुर्बत, माता करो माता, वहां गुर्बत है। हुसैन उस पर अपनी गुर्बत करो, खुद हुसैन अपनी गुर्बत करो। और ये मंजर से आप देख रहे हैं। 11 मुहर्रम आ गई, आखिरी जुमला क्या गिरिया कर रहे हैं। 11 मुहर्रम आ गए। मैंने कहा ना सबके लाशें मक्तल में रखे हुए, सबके लाशें मक्तल में रखे हुए। 11 मुहर्रम आ गए। बीवियों के हाथों में रस्सियां बांध दी गई। ज़ैनब के हाथ में से कुछ बंधे हुए, उम्मे लैला रसम में बंधी हुई, उम्मे फरवा रसम में बंधी हुई, एक एक बीवी रसम में बंधी हुई।
اب یہ مقتل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہے. قافلہ جا رہا ہے, بے کجاوا اونٹ ہے, بے امانی کے اونٹ ہیں جن پر بیویاں سوار ہیں. جیسے ہی قافلے کو لے جایا جانے لگا, عمر سعد نے کہا یہاں سے نہ لے جاؤ, جہاں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں مقتل کی جانب سے بیوی کو لے جاؤ. راوی کہتا میرا